کہ تصدق جیلانی نے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انکوائری کمیشن قائم کی گئی تھی جو ججز نے خط لکھے تھے اور تصدق جیلانی نے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے۔ تصدق جیلانی نے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے۔ جی ہاں، تصدق جیلانی نے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے۔ تصدق جیلانی نے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے۔ ثاقب بشیر نمائندہ 92 نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثاقب بشیر، تصدق جیلانی کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی، سابق چیف جسٹس ہیں تصدق حسین جیلانی، ان کو جو کمیشن ہے 6 ججز کے خط کے حوالے سے اس کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا، انہوں نے اس کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے اور خط لکھ دیا ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اور جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ، ان کو بھی اس خط کی کاپی جو ہے بھیجی ہے اور اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو آرٹیکل 209 ہے جو ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے، یہ جو کمیشن آف انکوائری ہے یہ اس کے جو ہے وہ پیرامیٹرز پر پورا نہیں اترتا، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں جو کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر رہا ہوں اور کمیشن کو جو ہے وہ نہیں چلا سکوں گا۔ یہ کمیشن سپریم کورٹ کا پہلے فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی، پھر چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد جو وفاقی کابینہ نے اس کمیشن کی تشکیل کی جو ہے وہ منظوری دی تھی۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی کو اس کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا، ٹی او آر بھی بنائے گئے تھے، لیکن اب جو ہے وہ بڑی خبر آئی ہے کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی نے یہ کہا ہے کہ وہ معذرت کرتے ہیں، وہ اس کمیشن کی سربراہی جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے، اور جو خط ہے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو بھی لکھ دیا ہے، اس کی کاپی جو ہے وہ وزیر قانون کو بھی دی گئی ہے، اور اس میں بڑی جو ریزن دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جو 209 جو ہے وہ آرٹیکل کا جو سیکشن ہے 209، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پیرامیٹرز پر یہ جو ہے وہ پورا نہیں اترتا، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اس میں جو کمیشن کی سربراہی ہے اس سے ریکیوز کیا ہے، معذرت کی ہے۔ جی صحیح، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ثاقب بشیر یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسین صاحب، تصدق حسین جیلانی کی جانب سے معذرت کر لی گئی ہے، جس طرح آپ نے کہا تھا کہ بدھ کو صورتحال کلیئر ہو جائے گی کہ کیا ہونے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب 7 رکنی لارجر بینچ ہی اس تمام تر صورتحال کو سنے گا، کیس کی سماعت کرے گا؟ دیکھیں، تصدق جیلانی صاحب نے سپریم کورٹ کی طرف سے لارجر بینچ بننے کے بعد میرے خیال میں خط لکھا، پہلے تو انہوں نے اس بات کو تقریباً یس کر دیا تھا، شاید ان کے نزدیک سب سے زیادہ مناسب یہی ہے کہ چونکہ آنریبل سپریم کورٹ نے خود معاملے کو ٹیک اپ کر لیا تو سپریم کورٹ کو ہی کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ وکلا نے سائن کر کے دیا اور اس میں اخبارات میں یہ خبر لگا دی کہ اس میں دستخط کرنے والوں میں تصدق جیلانی صاحب کا بیٹا بھی شامل ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا معاملہ جو ہے، ہم معاملات کو کافی کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں، لیکن اب انہوں نے انکار کر دیا تو ظاہر فیڈرل گورنمنٹ کا جو کمیشن کا معاملہ تھا وہ تو خود بخود ہی اینڈ ہو گیا۔ پہلے تو میں نے جیسے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اس کا فیصلہ بدھ کو ہو جائے گا، اور بدھ کو آنریبل سپریم کورٹ معاملہ ٹیک اپ کیا تو کمیشن کے رہنے کی ضرورت باقی نہیں بچتی۔ آپ دیکھیں جو صورتحال بنتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تصدق جیلانی صاحب ذاتی طور پر بیشتر وکیل کے میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، میرے انرولمنٹ کمیٹی کے میرے چیئرمین بھی رہے ہیں، ایک ساکھ والے انسان ہیں، بڑے بڑے آدمی انتہائی قابل احترام ہے، اور اس صورتحال میں زیادہ مناسب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جب پی ٹی آئی کے دور میں جب عظمت صاحب کو بنایا گیا تھا، کتنا سیریس ایلیگیشن تھے ان سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں چھوڑا تھا اور کمیشن کے وائڈ بن کے انہوں نے رپورٹ دی، لیکن یہاں تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگر کیا تو انہوں نے ہم سے فیصلہ کیا ہوگا، میں ان کے فیصلے کو بھی بتا کرتا ہوں، اور سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کنسٹیٹیوٹ ہو جانے کے بعد انہوں نے اگر یہ اسٹیپ لیا تو میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہم کو لے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، راجہ خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، تصدق جیلانی صاحب نے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے، خط بھی لکھ دیا ہے، یہ کتنا صحیح ہے اس موقع پر کہ جب 7 رکنی کمیشن بھی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور کمیشن سے انہوں نے معذرت کر لی ہے؟